رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائن۔ گلبرگہ شہر میں پریانک کھرگے اور ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل کی پھر سے ہوگی آمد۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے تگاری کی فصلوں کو نقصان پہنچنے کے چلتے پریشان کسانوں کو کئی کروڑ روپے گرانٹ کرتے ہوئے ان کی پریشانی کو حل کرنے کا اٹھایا بہترین قدم۔ گلبرگہ شہر میں رہنے والے وہ لوگ جو قسم قسم کی روٹیاں کھانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے کلبرگی.com ویب سائٹ کر دی گئی شروع۔ گلبرگہ ضلع کے تمام علماء کرام، حفاظ حضرات، عالم دین اور مسجدوں کے امام مؤذن کے لیے ایشین ہاسپٹل میں مفت علاج کی بہترین سہولیات۔ گلبرگہ ضلع کے اڈنی گاؤں میں دو بھائیوں کے جھگڑے نے لیا خطرناک موڑ، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے گھر کو لگائی آگ۔ گلبرگہ ضلع کے یڈرامی تعلقہ میں واقع ماگنگرہ گاؤں میں گلڑلپا ناگوی کے 6 ایکڑ گنے کی فصل کو جیسکوم ڈپارٹمنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لگی خطرناک آگ۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ ضلع انچارج وزیر پریانک کھرگے کی پھر سے آج گلبرگہ شہر میں آمد ہو گئی ہے، یعنی کہ آج 29 نومبر جمعہ دوپہر 2:30 بجے وہ حیدرآباد سے سڑک کے راستے گاڑی کے ذریعے سے گلبرگہ شہر میں منعقدہ کچھ اہم پروگرامز میں شرکت کرنے کے لیے گلبرگہ پہنچے۔ لہٰذا آج شام 5 بجے گلبرگہ DAR پولیس گراؤنڈ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام رکھے گئے کھیلوں کے ایونٹس کے اختتامی پروگرام میں وہ شریک رہے اور پھر انہوں نے ناگرہلی پولیس ٹریننگ کالج آڈیٹوریم میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں شرکت فرمائی۔ آج رات وہ یہاں پر ہی قیام کرتے ہوئے کل 30 نومبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے گلبرگہ ضلع کلکٹر کے آفس ہال میں گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم اور اعلیٰ حکام کے ساتھ رکھی گئی میٹنگ میں وہ حصہ لینے کے بعد دوپہر 1 بجے گلبرگہ سے بنگلور کے لیے فلائٹ پکڑیں گے۔ ریاستی طبی تعلیم وزیر ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل کا بھی گلبرگہ شہر کا دورہ اور یہاں پر ان کی آمد۔ بتا دیا جائے کہ ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل آج سیڑم میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے سیڑم پہنچے اور پھر دوپہر کے 3 بجے کے بعد وہ سیڑم سے بذریعہ سڑک گاڑی سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ پھر 1 دسمبر بروز اتوار وہ گلبرگہ شہر کو تشریف لائیں گے تاکہ یہاں پر رکھے گئے کچھ اہم مقامی پروگرامز میں شریک ہو سکیں۔ بتا دیا جائے کہ وہ 3 دسمبر بروز منگل یہاں کے جیا دیوا ہاسپٹل کا بھی دورہ کریں گے تاکہ یہاں پر قائم کی جانے والی GTTC اور گلبرگہ یونیورسٹی مفاہمت نامے پر دستخطی پروگرام میں بھی شامل ہو سکیں۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے ضلعی افسران کے ساتھ مل کر تگاری فصل کو نقصان پہنچنے کے چلتے کھیت کھلیان علاقوں کا دورہ کیا اور ان تباہ شدہ فصل کے انشورنس معاوضے کے لیے کارروائی کرنے کی افسران کو ہدایت دی۔ جی ہاں، گلبرگہ ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم نے اس جمعرات کو مختلف دیہاتوں میں جا کر زمین میں نمی کی کمی اور خشک جڑوں کی سڑنے کی بیماری کی وجہ سے تگاری کے خشک ہونے سے تگاری کی فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا معائنہ کیا۔ انہوں نے گلبرگہ ضلع میں پٹنہ کے زرعی کھیتوں کا دورہ کیا، الند تعلقہ کے کڑگنچی، افضل پور تعلقہ کے نیلور گاؤں کا دورہ کیا اور چاول کی فصل کے سوکھنے کا مشاہدہ کرتے ہوئے فصل کے نقصان کے بارے میں کسانوں سے معلومات حاصل کی۔ اس معاملے میں فوزیہ ترنم نے کہا کہ انہوں نے تباہ شدہ فصلوں کی انشورنس اور مقامی آفات سے متعلق چہارشنبے کے دن ضلعی سطح کی کمیٹی اجلاس رکھتے ہوئے موجودہ مانسون سیزن میں تگاری، شکرقندی، کپاس، سویابین اور دیگر مانسون فصلوں کے لیے کراپ انشورنس کو منظوری دے دی ہے، جس کے چلتے 2.3 لاکھ کسانوں کو 76.94 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے انو ٹوکیو کراپ انشورنس کمپنی کو مقامی آفات یونٹ کے تحت عبوری معاوضہ کسان کے کھاتے میں جمع کرنے کی بھی ہدایت دی۔ اس موقع پر جوائنٹ ڈائریکٹر زراعت سمت پٹیل نے کہا کہ جن کاشتکاروں کے پاس آبپاشی کی سہولت موجود ہے وہ انٹر کراپنگ کے ذریعے سے شگافوں کو ڈھانپنے کے اقدامات کریں اور اگر آبپاشی کی سہولت نہ ہو تو وہ اپنی فصلوں کو فوری طور پر پانی لگائیں۔
ساتھ ہی فوزیہ ترنم نے یہاں کی عوام کو جانکاری دی کہ گلبرگہ شہر والوں کے لیے مزیدار اور نمونے قسم قسم کی روٹیوں کو بنا کر ان تک پہنچانے کا کام کلبرگی روٹی کے نام سے شروع کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا آن لائن www.kalaburgirotti.com ویب سائٹ پر جا کر اس کے بارے میں تفصیلات لیتے ہوئے آپ ان ذائقہ دار روٹیوں کو اپنے گھر تک منگوا سکتے ہیں۔ گلبرگہ سینٹرل جیل کے 6 عمر قید کی سزا پانے والے قیدیوں کی جلدی رہائی کی گئی۔ جی ناظرین، گلبرگہ کا معروف سینٹرل جیل جو کہ آئے دن اپنے کسی نہ کسی کاموں اور کارناموں کے چلتے سرخیاں بٹورتے رہتا ہے، اسی جیل کے سپرنٹینڈنٹ انیتا نے بتایا کہ حکومت کے حکم کے مطابق ساتھ ہی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کرناٹک اسٹیٹ جیل خانہ جات کے انسٹرکشنز کی بنا پر 14 سال کی عمر قید کی سزا پانے والے 6 مجرموں کی فائلز کو ان کے اچھے کام اور خدمات کو دیکھتے ہوئے بنگلور شہر کو بھیجا گیا اور پھر 5 مرد قیدی اور 1 خاتون قیدی کو حکومت کے حکم اور سفارشات کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ یہ 6 قیدی جن کے نام سابرنا ولد مارنا بنور، خواجہ صاحب ولد لال صاحب، شیو شنکر شیوپا ولد بسوراج، روی ولد باڑپا، جے بھارت ولد ویرپا، عابدہ بیگم زوجہ محمد قاسم علی استاد ہے، ان کو انسپکٹر جنرل جیل سپرنٹینڈنٹ انیتا نے رہائی کا سرٹیفکیٹ دے کر انہیں مستقبل کی ہموار زندگی کے لیے اچھی باتیں بتاتے ہوئے نیک خواہشات کے ساتھ انہیں جیل سے رہا کر دیا۔ یہ دنیا جو کہ ہر مذہب کی مقدس کتاب میں 4 دن کی ختم ہونے والی دنیا بتائی گئی، لیکن اس 4 دن کی فنا ہونے والی دنیا میں رہنے والے لوگ صرف اپنی اسی دنیا اور زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے کبھی کبھی خود غرضی اور لالچ کے ایسی مثالیں اور نمونے پیش کرتے ہیں کہ مانو انہیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جس کو گزارنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ خونی رشتوں کو بھی نقصان پہنچانے سے آج کے انسان گریز نہیں کرتے۔ جی ہاں، گلبرگہ ضلع کے اڈنی گاؤں میں ایسا ہی ایک انوکھا دل کو دہلانے والا لالچ کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے گھر کو زمین کے مسئلے جھگڑے کے چلتے جلا دیا تاکہ گھر میں رہنے والے لوگ جل کر مر جائیں۔ جی ہاں، پہلی بار سننے پر اس بات پر یقین نہیں ہوتا، لیکن یہ سچ ہے کہ گلبرگہ ضلع کے اڈنی گاؤں میں چچیرے بھائیوں کی زمین کی لڑائی کچھ یوں بڑھی کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے گھر کو آگ لگا دی۔ بتایا گیا کہ گنڈوراؤ کریکل اور شیولنگپا کریکل جو کہ چچیرے بھائی ہے، دونوں کے درمیان 4 ایکڑ زمین کو لے کر کئی سالوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ مسئلہ کچھ یوں تھا کہ گنڈوراؤ نے 13 لاکھ روپے دے کر شیولنگپا سے 4 ایکڑ زمین خریدی تھی اور 13 لاکھ لینے کے بعد بھی کئی سالوں سے شیولنگپا اس زمین کی رجسٹریشن نہیں کر رہا تھا، بلکہ اور پیسہ دینے کی ڈیمانڈ کرنے لگا اور کئی بار گنڈوراؤ کے گھر پر اس نے 15-20 لوگوں کے ساتھ پہنچ کر گنڈوراؤ کے ساتھ گالی گلوچ بدتمیزی بھی کی۔ پھر گنڈوراؤ نے اس سے اس کی زمین واپس لے کر اس کا پیسہ اسے لوٹانے کی بات کہی تو شیولنگپا راضی نہیں ہوا، یعنی کہ شیولنگپا نہ تو زمین کی رجسٹریشن کر رہا تھا اور نہ ہی گنڈوراؤ کے پیسے واپس لوٹا رہا تھا، بلکہ اس سے اور بھی پیسوں کی مانگ کر رہا تھا۔ یہ مسئلہ اور جھگڑا بڑھتے یوں بڑھا کہ پرسوں شیولنگپا گنڈوراؤ کے گھر جا پہنچا اور پھر غصے میں آ کر اس نے کپڑے کی گیند بنا کر پیٹرول میں ڈبو کر اس سے آگ لگاتے ہوئے گنڈوراؤ کے گھر پر پھینکنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے کیڑے مار دوا کے فالتو ٹین ڈبے میں بھر کر پیٹرول لا کر پورے گھر کے اطراف چھڑکا اور گھر کو اس نے آگ لگا دی، جس کے بعد گھر میں موجود 6-7 لوگ بری طرح سے اس آگ میں جھلس گئے، جبکہ گھر کا کافی حصہ جل کر خاک ہو گیا۔ موقع پر پہنچی پولیس نے بتایا کہ گاؤں والوں نے گھر کا دروازہ توڑ کر گھر والوں کو باہر نکالا اور پھر انہیں علاج کے لیے گلبرگہ شہر کے جیمز ہاسپٹل کو بھیج دیا گیا۔ اس جلے ہوئے گھر کا جائزہ لینے کے لیے اور تفصیلات جاننے کے لیے کچھ وقت بعد گلبرگہ پولیس کمشنر شرنپا SDIPS بھی یہاں پر پہنچے۔ لہٰذا اس کیس کو فرحت آباد پولیس اسٹیشن میں درج کر لیا گیا ہے، جس کی چھان بین ابھی چل رہی ہے۔ گلبرگہ ضلع کے تمام علماء کرام، حفاظ اعظم، مسجد کے امام، مؤذن کے لیے بڑی ہی بہترین خوشخبری۔ گلبرگہ شہر میں رنگ روڈ ٹیپو سلطان کالج کے قریب واقع ایشین ہاسپٹل میں خدمت دین سے جڑے ہوئے علماء کرام، حفاظ حضرات اور مسجدوں کے امام، مؤذن کے لیے علاج میں خصوصی رعایت کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ گلبرگہ شہر کے رنگ روڈ پر واقع
ایشین ہاسپٹل میں گلبرگہ ضلع کے تمام علماء کرام، حفاظ اعظم، مسجد کے امام مؤذن کے لیے بڑے ہی اچھے انداز میں علاج میں رعایت رکھی جا رہی ہے، جیسے کہ ایشین ہاسپٹل میں ان حضرات کے لیے او پی ڈی سروسز مفت رکھی گئی ہیں، جبکہ آئی پی ڈی سروسز اور دوائیوں میں خصوصی رعایت رکھی گئی ہے۔ لہٰذا ان سہولیات کا بہترین انداز میں فائدہ اٹھانے کے لیے صفا بیت المال گلبرگہ سے رابطہ کر کے آپ حضرات اپنی تمام تفصیلات جیسے کہ نام، موبائل نمبر، ایڈریس، آدھار کارڈ اور 2 فوٹوز جلدی سے جمع کروائیں تاکہ ایشین ہاسپٹل کے کمپیوٹر سسٹم میں یہ تفصیلات فون نمبرز کے ساتھ محفوظ کی جا سکے، اور جب کبھی بھی آپ ہاسپٹل کو پہنچے فون نمبر ڈالتے ہی آپ کے سیو ڈاٹا کی مدد سے آپ اس ہاسپٹل کی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بتا دیا جائے کہ یہ بہترین کام اور نیکی صرف اور صرف علماء کی خدمت کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اس خدمت کو فراہم کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے آج ہی صفا بیت المال گلبرگہ کی مسجد فیض المبین سے رابطہ کریں۔ یہ مسجد فیض المبین اکبر باغ رنگ روڈ پر واقع ہے، جہاں پر روزانہ بعد نماز ظہر سے عصر تک اس کام کے لیے ملاقات کے اوقات طے کیے گئے ہیں، جس کو فالو کرتے ہوئے بھی آپ اس خدمت کے لیے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اور اسکرین پر دیے گئے ان نمبرز پر بھی کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس جانکاری اور انفارمیشن کو جتنا ہو سکے آگے پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ علماء کرام اہل علم دین اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ گلبرگہ ضلع کے یڈرامی تعلقہ میں واقع ماگنگرہ گاؤں میں گلڑپا ناگوی کے 6 ایکڑ گنے کی فصل کو جیسکوم ڈپارٹمنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لگی خطرناک آگ۔ جی ہاں، گلبرگہ ضلع کے یڈرامی تعلقہ کے ماگنگرہ گاؤں میں گنے کی فصل کو آگ لگنے کا سنسنی خیز واقعہ پیش آیا، جس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ آگ جیسکوم ڈپارٹمنٹ کی غفلت کی وجہ سے لگی اور پوری فصل جل کر خاک ہو گئی۔ بتا دیا جائے کہ یڈرامی پولیس اسٹیشن کے حدود میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ کو بجھانے کا کام کیا۔ حیدرآباد شہر کا جانا مانا اور معروف نام RNS فارما گردے اور پتے کے مریضوں کے لیے نفع بخش اور بہترین علاج۔ RNS فارما پیش کرتے ہیں ڈاکٹر سعدیہ اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ کی نگرانی میں گردے اور پتے کا بہترین علاج، پتھر جلدی نہ ہونے کا مکمل علاج، نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکٹس۔ RNS فارما کا خاندانی نفع بخش علاج کا سلسلہ آج بھی پوری کامیابی کے ساتھ ہے جاری۔ پتھر گھل کر ہوگا صاف اور دوا پر بھی کوئی پرہیزی کی پابندی نہیں، ساتھ ہی ہوم ڈیلیوری اویلیبل اور یہاں ارقان کی دوائی فری مفت دی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ RNS فارما، اپوزٹ کینرا بینک، بہادر پورہ، حیدرآباد۔ ان نمبر پر کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں 9390610436 یا پھر 9703939436۔ مزید دیر نہ کریں، گردے اور پتے کی بیماری سے پریشان مریض جلدی RNS فارما سے رابطہ کریں۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔